محترم حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص نبی و آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جنہوں نے ہم اور آپ کی اصلاح کے لیے، ہم اور آپ کی ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ہمیں دین اسلام کی وہ تعلیمات دی جو آج کسی مذہب سے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہی وہ دین اسلام ہے جو ہمیں باضابطہ جینے کا طریقہ سکھلاتا ہے، ایک باضابطہ کس طرح سے زندگی گزارنا ہے وہ طریقہ ہمیں دین اسلام دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک مبارک مہینہ عطا کیا جس سے ہم فارغ ہو چکے۔ یہ وہ مبارک مہینہ تھا جس کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادتیں کی، اس اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم نے روزے رکھے، ان جائز کاموں کو چھوڑا جن کا اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں ہمیں منع کیا، پانی سے اپنے آپ کو دور رکھا، اتنی گرمی کی شدت میں اپنے آپ کو کھانے اور پانی سے دور رکھا محض اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم تھا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اپنی عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے کی، نمازیں پڑھے، قرآن مجید کی تلاوتیں کی، دعائیں کی، بہت ساری عبادتیں کی، زکوٰۃ و صدقات خیرات جتنے بھی عبادتیں کی اللہ رب العالمین کے لیے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری تمام عبادتوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین۔ سلف صالحین کا یہ شیوا تھا، یہ ان کا طریقہ تھا کہ رمضان المبارک کے 6 مہینہ پہلے وہ رمضان المبارک کے آنے کی دعائیں کرتے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک رمضان المبارک میں کیے گئے اعمال کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اعمال جو ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کیے ہیں اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ محترم سامعین، بہت افسوس ہوتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی اتنی عبادتیں کی، ہم نے اللہ کے حکم پر کی، اس اللہ رب العالمین کے لیے کی جو رمضان المبارک کے مہینے کا بھی رب ہے، جو شوال کا بھی رب ہے، جو 11 مہینوں کا بھی رب ہے، جو پورے سال کا رب ہے، جو پوری کائنات کا رب ہے، اس کے حکم پر ہم نے عبادتیں کی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، عید کی نمازیں ہم نے پڑھی، آج سے اس دن سے ہماری مسجدوں کی لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، ہمارے مسجدوں میں سے نمازی کم ہو گئے، ہمارے مسجدوں میں قرآنوں کی تعداد کم ہو گئی، ہمارے مسجدوں کے قرآن مسجد کے الماریوں میں بند ہو گئے، ہمارے مسجدوں میں وہ نمازی جو عبادتیں کرتے تھے، وہ مسلمان جو اللہ رب العالمین کے حکم پر رمضان المبارک کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے، شوال کا مہینہ بھی اس اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے، شوال کے مہینے کا بھی رب وہی ہے، اسی کا حکم ہے کہ تم عبادتیں کرو جو تم پر فرض کی گئی ہے۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارا آپ پر عبادت فرض نہیں ہے، بلکہ ہر سال، بلکہ موت تک، جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے تب تک کہ ہم پر اللہ رب العالمین کے احکامات اور اس کے حکم کی پابندی کرنا لازم ہے۔ ہم نے اس نبی کی سنت پر اس مہینے کو گزارا، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمارا گزرا، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ آپ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں عبادتیں کرتے بلکہ 11 مہینے عبادت نہیں کرتے، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے
12 महीने इबादतें किया करते थे, जबकि आपको तो जन्नत की बशारत मिल चुकी थी, आपके तमाम गुनाह माफ हो चुके थे, तब भी आप इबादतें किया करते थे। हम और आपकी तरह नहीं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने सिर्फ हम अपने कारोबार को बंद कर हम अपने आप को इबादत के लिए मखसूस कर लेते। हम 11 महीने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से दूर होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तमाम गुनाह माफ़ है, जो मासूम अनिल खता है, जिनको जन्नत की बशारत इस दुनिया में मिल गई, वो सहाबा इकराम जिन्हें हम अशरा मुबशरा के नाम से जानते हैं, आप जानते हैं, उन्हें इस दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत मिल गई। मुझे बताइए कि उन्होंने आमाल का करना बंद कर दिया, कि जन्नत की बशारत के मिलने के बावजूद उन्होंने आमाल करना बंद कर दिया? नहीं मेरे भाइयों, ऐसा नहीं था। वो हर जंग में हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादतें करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना खड़ा होकर जंगों के अंदर आपके साथ लड़ाइयाँ की और जंग को जीते। तमाम के तमाम सहाबा जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हुआ, तो क्या वो सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने में इबादतें किया करते थे, क्या साल के तमाम महीनों में इबादत किया करते थे? आप जवाब दीजिए। यकीनन आपका जवाब ये होगा कि तमाम के तमाम महीनों में इबादतें किया करते थे। तो हमसे वो गफलत क्यों कि हम सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में इबादत करते हैं, बाकी दीगर महीनों में इबादतें हमसे उस तरह नहीं होती है। जुमा के लिए लोग आते हैं और अगर कभी हफ्ते में बीच में वक्त मिल गया तो नमाज के लिए आ जाते हैं, वरना हमसे नमाजें छूट रही है। किसके लिए इबादतें करते हो? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अगर आपने रमज़ान मुबारक के महीने की इबादतें की तो उस अल्लाह का हुक्म ये है कि आप मरते दम तक के इबादत करें। अल्लाह ताला सूरह हिज्र के अंदर इरशाद फरमाता है, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। अपने नबी को मुखातब करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, ऐ नबी आप अपनी मौत के आने तक के इबादत करते रहिए। क्या आपकी मौत आ चुकी है जो आपने इबादतें करना बंद कर दिया? क्या आप जिंदा नहीं हैं? क्या आप मुर्दा हो गए हैं? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके जिस्मों से आपकी रूह को खींच लिया? मुझे जवाब दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मौत के आने तक के आपको अल्लाह की इबादतें करती रहनी है। सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का महीना इबादत के लिए ख़ास है, ऐसा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर बहुत सी इबादतें ऐसी फ़र्ज़ की, जैसे कि नमाज जो दिन में 5 वक्त हम पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर यह लाजिम है वो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करे। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम और आपको दिया, उसका मकसद ये था कि हम इस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा गुज़ार बन जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ किया उस तरह जिस तरह से पहले के लोगों पर फ़र्ज़ किया था, ताकि तुम तक़वा गुज़ार बन जाओ। हर शख्स अपने नफ्स का मुहासबा करे, क्या वो इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर तक़वा गुज़ार हो गया है? अगर वो तक़वा गुज़ार है तो उसकी इबादत महज सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के महीने तक नहीं होगी। आप अपनी इबादतों का जायज़ा लीजिए, आप अपने नफ्स का जायज़ा लीजिए कि हमने रमज़ानुल मुबारक का जो अल्लाह का मकसद था क्या उसको हासिल कर लिया है? तक़वा इख्तियार कीजिए। तक़वा एक ऐसी चीज़ है जो बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ खींच लाती है, जो बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन से डराती है, और तक़वा नाम ही है डरने का। जब अल्लाह का डर आपके दिलों में पैदा होगा, रमज़ानुल मुबारक का महीना हम और आपको इस बात की ट्रेनिंग देने के लिए आया था कि हम अल्लाह से डरते रहे, और सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि सारी ज़िंदगी अल्लाह से डरते रहे। मोमिनों की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल मुमिनून के अंदर इरशाद फरमाता है, गौर से समाप्त फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफ़िक़ून। बेशक ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से लरज़ते हैं। वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के आयतों पर ईमान लाते हैं। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। वल्लज़ीना युअतूना मा आतौ व क़ुलूबुहुम वजिलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन,
جو کچھ یہ اللہ رب العالمین کے لیے دے سکتے ہیں اور وہ دیتے ہیں، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ نیکوکار ہے جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی صفات اللہ نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا صفات ہے؟ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہے یا نہیں، کہ اللہ کی دربار سے ہماری عبادتیں رد کر دی گئی۔ یہ مومنین کی صفات ہوتی ہے، یہ مومنین کی صفات اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی آیت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اللہ کے نبی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کیا اس آیت سے مراد شراب خور اور چوری کرنے والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا بنت الصدیق ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، نہیں اے صدیق کی بیٹی، یعنی اے حضرت عائشہ، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ ہے یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا ہے یا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُمْ يَصُومُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، وَيُصَلُّونَ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے، انہیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو رد نہ کر دے۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اس بات کی اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہم سے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں اللہ تو اپنے بارگاہ میں اسے قبول فرما، اور ایسا نہیں کہ عبادتیں صرف رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ اللہ نے فرمایا موت کے آنے تک کہ آپ کو عبادتیں کرنی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال ادومها وان قل، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پر جب آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی قدم کی آواز آپ نے اپنے سامنے سنی۔ جب آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے وہاں سے آنے کے بعد ملے اور پوچھا اے بلال مجھے بتائیے کہ آپ کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی بنا پر اللہ رب العالمین کی اس جنت میں نے آپ کے قدموں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال کا جواب سنیے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ آپ کی استقامت دیکھیے، مداومت ہونا چاہیے ہر عمل پر، ایسا نہیں کہ ایک عمل کو 1 مہینے کے لیے کیا جائے اس کے بعد چھوڑ دیا جائے، یہ اللہ کا پسندیدہ عمل نہیں۔ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ورک کرنے والا شخص ہو۔ اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند کرتا ہے اور ایسے شخص کے اعمال کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال پر مداومت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے، ہمیشگی والا عمل اختیار کرے، 1 مہینے والا عمل اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے جو لوگ اپنے اعمال پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے
سورۃ الصف، جسے ہم اور آپ سورہ حامیم سجدہ کے نام سے جانتے ہیں، اس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس عقیدہ توحید اور عمل صالح پر جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کر لیتے ہیں، اللہ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں موت کے وقت یا قبر میں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور کیا فرماتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم آنے والے منازل سے نہ ڈرو، آنے والے مراحل سے نہ ڈرو۔ قبر کے اندر فرشتے فرما رہے ہیں اے لوگو جو اپنے اعمال پر استقامت برتتے ہیں، آنے والے مراحل، جو قبر کے آنے والے مراحل ہے اس سے نہ ڈرو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا غم کرو۔ جب ایک شخص مر جاتا ہے تو اسے اپنے اہل و عیال کے چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا غم نہ کرو۔ آگے فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کے اندر بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوگے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس چیز کا تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے گا، جو چیز تم چاہو گے، اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز عطا کرے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العالمین نہایت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ خوشخبری کن لوگوں کو سنائی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کو نہیں جو صرف مہینے میں ایک مرتبہ عمل کر کر رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیتے ہیں، جمعہ کے لیے آتے ہیں یا 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے۔ یہ ان لوگوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے جو ہمیشہ عمل کرتے رہتے ہیں، جو کبھی اللہ رب العالمین کے گھر سے دوری اختیار نہیں کرتے، جو اللہ رب العالمین سے دوری اختیار نہیں کرتے، یہ ان لوگوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دیے گئے ان اعمال پر استقامت اختیار کی جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس اللہ رب العالمین کی بتائی گئی دعا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے اس طریقے دعا پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ رب العالمین جس طرح تو نے ہمارے دلوں کو ہدایت دی ہے، ہمارے دلوں کو تو نہ پھیر، تو ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور تو اپنے پاس سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ دعائیں سکھلائی ہے، کسی عمل پر استقامت اختیار کرنا ہے تو آئیے یہ دعا کو یاد کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آپ بار بار کثرت سے یہ دعائیں کرتے ہیں۔
اتنی کثرت سے یہ دعائیں کرتی کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ اس دعا کو اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ام سلمہ، اللہ رب العالمین کے انگلیوں کے درمیان ہر آدمی کا دل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے دین حق سے پھیر دیتا ہے۔ دعا کو یاد کیجئے، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ایک دوسری دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ اور ہمیں رمضان المبارک کے اندر جتنی ہم نے عبادتیں کی، ایسا نہیں کہ وہ صرف انہی مہینے کے حد تک تھی، بلکہ اللہ نے فرض نمازیں تو ہمیں ہر وقت ہر روز 5 وقت کی ہم پر فرض کی ہے۔ ہمیں ہر روز 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لوگوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا نا، وہ نماز ہے۔ اگر یہ نماز صحیح نکلی، باقی سارے اعمال تمہارے صحیح قرار دیے جائے۔ اگر یہی نماز اگر آپ کی فاسد نکلی، آپ نے یہ نماز ہی نہیں پڑھی، آپ اللہ کے پہلے سوال میں کیا جواب دو گے؟ نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینے کے اندر ہم اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ایک موقع فراہم فرمایا، تو ہمیں صرف رمضان المبارک کے مہینے کے اندر قرآن کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے ایسا نہیں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے، ہر وقت، ہر موقع پر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ کیا جواب دیتی ہے کہ ان خلق القرآن، کہ آپ نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن مجید کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ آپ نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بیٹھنا ہر جگہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی دی گئی اس کتاب کے مطابق گزارتے تھے۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، بلکہ اس پر غور و فکر، تدبر و عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز کہیں گے وقال یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے رب اس میری قوم نے اپنے اس قرآن مجید کو اپنے پشے پشت ڈال دیا تھا، انہوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ انہوں نے مجھ پر عمل نہیں کیا، مجھے انہوں نے چھوڑ دیا۔ سال میں 1 مرتبہ رمضان کے اندر یہ لوگ پڑھا کرتے تھے، باقی 11 مہینے مجھے بند کر رکھ دیا کرتے تھے، دھول بیٹھتی تھی، الماریوں میں بند رہا کرتا تھا۔ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ آپ تھوڑا سا قرآن پڑھیے، لیکن استقامت، ہمیشگی آپ روزانہ اس کو پڑھتے رہیے۔ آپ اگر قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر 2-2 3-3 پارہ پڑھ لیا کرتے تھے، 1 پارہ پڑھتے تھے، آپ آدھا پارہ پڑھے۔ جو قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھتا تھا، اگر وہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے اندر آدھا پارہ، پاؤ پارہ، جتنا بھی وہ پڑھتا تھا، کم سے کم تھوڑا سا 1 صفحہ، آدھا صفحہ، چند آیات کو روز پڑھے اور روز اپنی زندگی میں کچھ تبدیلیاں لائے، قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے اندر فرض روزے ہمارے اوپر تھے، ایسا نہیں کہ روزوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، نفلی روزے بھی رکھا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال،
اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. کانا کا صیام الدہری، اس نے پورے سال کے روزے رکھے. ہم اور آپ نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ شوال کے 6 روزے رکھیں. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے رمضان المبارک کے 30 روزے رکھے، اللہ رب العالمین ایک نیکی کو 10 گنا بڑھاتا ہے، ایک روزے کو 10 گنا بڑھائے گا. 30 روزوں کو اگر 10 گنا بڑھائیں گے تو 300 دن ہو گئے، اور 6 روزے جن کو اللہ رب العالمین 10 گنا بڑھائے گا تو وہ 60 دن ہو گئے. 360 دن، 1 سال کے روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا. رمضان المبارک کے فرض روزوں کا مہینہ ختم ہوا ہے، لیکن ابھی نفل روزے ہم اور آپ کو رکھنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آپ روزے رکھو، 1 سال کا ثواب حاصل کر لو. اب جن لوگوں کے رمضان المبارک کے اگر کچھ روزے چھوٹے ہو گئے تو پہلے وہ ان روزوں کی قضا کرے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے. لیکن خواتین کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہے، انہیں ہر مہینے کچھ ایام رخصت ہوتی ہے، وہ عبادتیں نہیں کر سکتی. اگر ان کے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے اتنے چھوٹے ہو کہ وہ شوال میں نہیں رکھ سکتی اور شوال کے روزے وہ رکھنا چاہتی ہے، تو افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ رمضان المبارک کے مہینے کے پورے چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرے، اس کے بعد شوال کے روزے رکھے. اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لے، اس کے بعد میں رمضان المبارک کے روزے جب اس کو موقع ملے تب رکھتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کو شعبان کے مہینے میں، جو رمضان سے پہلے ہوتا ہے نا، اگلے سال، اس سال جو چھوٹے ہوئے ہیں، اگلے سال کے پہلے شوال کا جو مہینہ آئے گا رمضان کا، اس میں ادا کرتی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اپنے قضا روزوں کی ادا اس شوال کے مہینے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی. اور یہ نفلی روزے ہیں. خواتین کو چاہیے کہ ان روزوں کے بارے میں اپنے شوہروں سے اجازت لے. نفلی روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ خواتین نفلی روزے اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نہ رکھیں. اور اسی طرح نفلی روزے صرف شوال میں نہیں بلکہ ہر مہینے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب پوچھا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، پیر کے دن مجھے نبوت سے نوازا گیا، پیر کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں نامہ اعمال کو قبول کیا جاتا ہے، اور جمعرات کے روز بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں نامہ اعمال کو رکھا جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین کے دربار میں میرے اعمال کو رکھا جائے تو میں روزے سے رہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھیں. اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 12 تاریخ، 13 تاریخ اور 14 تاریخ. اسی طرح عرفہ کا روزہ ہے. عرفے کے دن کی روزے کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح ذوالحجہ کے روزے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد اگر سب سے افضل کوئی روزے ہیں تو وہ عشرہ ذی الحجہ کے روزے ہیں. ان نفلی عبادتوں کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہیے. یہ عبادتیں صرف حدیث میں لکھی گئی ان روایات اور ان کلمات کے حد تک نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگیوں میں ان اعمال کو لانا چاہیے تاکہ قیامت کے روز جب فرض اعمال میں کمی واقع ہو تو ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے ہمارے وہ فرض اعمال کی بھرپائی ہو جائے تاکہ ہمیں نیکیوں کی کمی نہ پڑے. جو فرض عبادتوں میں ہم سے جو کمیاں ہو جاتی ہیں، جو خامیاں رہ جاتی ہیں، نفلی عبادتوں سے وہ پوری ہو جایا کرتی ہے. تو ایسا نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو شوال کے روزوں سے محرومی اختیار کر لی جائے، باقی دیگر روزوں سے محرومی اختیار کر لی جائے، بلکہ نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اور اسی طرح
सुनन मुअक्कदात है, फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ नवाफिल और सुन्नत का भी अहतमाम करना चाहिए। अगर कोई शख्स 12 रकातों को सुनन मुअक्कदा जो है, जिसे हम सुनन मुअक्कदा के नाम से जानते हैं, उसका अहतमाम करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत को लिख देता है, जहन्नम को हराम कर देता है। 12 रकात कैसी? फजर से पहले 2 रकात, ज़ोहर से पहले 4 रकात, 6 रकात हुई। ज़ोहर के बाद 2 रकात, 8 रकात हुई। मगरिब के बाद 2 रकात, 10 रकात हुई। और इशा के बाद 2 रकात। इस तरह से 12 रकात है, जिसे सुनन मुअक्कदा के नाम से हम और आप जानते हैं। इसका अहतमाम करना चाहिए ताकि फ़र्ज़ इबादतों में अगर कमियां और खामियां हमसे हो गई हैं तो इन इबादतों के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के रोज़ उसकी भरपाई कर दे। और सदक़ात और खैरात भी सिर्फ रमज़ानुल मुबारक के हद तक नहीं था मेरे भाइयों, बल्कि रमज़ानुल मुबारक ट्रेनिंग का महीना था। हम और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन उस महीने के अंदर ट्रेन कर रहा था कि आपको इस महीने में जिस तरह आप इबादतें करते हैं और बाकी दीगर महीनों के अंदर भी आपको उस तरह से इबादतें करनी हैं। तो सदक़ात और खैरात भी आप देते रहिए। अगर आप सदक़ात और खैरात देते रहेंगे तो जो बलाएँ, जो मुसीबतें आप पर आती हैं, अगर आप सदक़ात और खैरात देते हैं तो उन सदक़ात और खैरात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर की वो मुसीबतें दूर कर देता है। आज एक मुसलमान परेशान है, उसे कहीं सुकून हासिल नहीं होता, वो दर बदर भटकता रहता है। अरे मुसलमानों, आपको ऐसा दीन अल्लाह ने दिया कि जिसमें हर मसले का हल है। अगर आप सुकून चाहते हैं, नमाज के लिए मस्जिद में आइए, 2 रकात नमाज पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो सुकून है, जो चैन है, जो मुसीबतें आपसे दूर होगी और सुकून आपके दिलों को हासिल होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुकून को रखा है, राहत को रखा है। आप सुकून और राहत चाहते हो तो आइए नमाज़ें पढ़िए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़र्ज़ करदा इबादतों से दूर ना भागिए, आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़र्ज़ करदा अहकामात की पाबंदी तो करें, साथ ही साथ नवाफिल की भी पाबंदी करे, सुनन और मुअक्कदात की भी पाबंदी करे। ये हम और आपका फरीज़ा बनता है। हम मुसलमान हैं, हम इबादतें करते रहेंगे तब तक हमारा ईमान तरोताज़ा रहेगा। जब हमने इबादतों को छोड़ देंगे, अल्लाह से दूरी इख्तियार करेंगे, हमारे ईमान पर जंग लगता चला जाएगा। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर कोई शख्स गुनाहों पर गुनाह करता चाहता है तो उसके दिल पर जंग आलूद हो जाता है, एक धब्बा पड़ जाता है और वो काले से काला होता जाता है। अगर इंसान गुनाह पर गुनाह करता चला जाए, लेकिन अगर वो बाज आ जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब कर ले, तो उसका जो दिल है उस काले धब्बे से पाक हो जाता है। लेकिन अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू ना किया, गुनाहों पर गुनाह करते रहा, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो धब्बा इतना काला हो जाता है कि उसको गुनाह नहीं लगते, वो गुनाहों को गुनाह नहीं समझता, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारने लगता है जैसे गुनाह करने के बाद भी उसको ये महसूस नहीं होता है कि मैंने गुनाह किया है। तो अपने आप को, अपने ईमान की तजदीद करो, अपने ईमान को तरोताज़ा रखो, अपने ईमान को बढ़ाओ, अपने ईमान को जंग आलूद ना होने दो, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, अपने ईमान पर अमल के ज़रिए से उसको नया करते रहो, उसकी तजदीद करते रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे और पक्के मुसलमान और बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। क्योंकि ये मौत के बाद आपको दोबारा ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर शख्स को एक मुख्तसर से ज़िंदगी अता की है, उसके बाद से ये दोबारा ज़िंदगी अता होने वाली नहीं है। इस ज़िंदगी के अंदर आपने जितने आमाल किए, उन आमाल के बुनियाद पर आपका आखिरत में आपके तराजू को तोला जाएगा। आपके आमाल की बुनियाद पर आपको जन्नत और जहन्नम का इख्तियार दिया जाएगा। अगर आपके अमाल इस मुताबिक होंगे कि आपको जन्नत में दाखिल किया जाए तो आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अगर आपके अमाल इस तरह नहीं कि आपको जन्नत में दाखिल किया जा सके तो आपको जन्नत में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जहन्नम के उस दोज़ख में ढकेल दिया जाएगा जिसका आज़ाब इतना ख़तरनाक है, जो दुनिया की आग से बहुत ही ख़तरनाक आग है। मेरे भाई, उस आग से बचो, उस आग से बचने की तैयारी कर लो। इस ज़िंदगी को आपको दोबारा मिलने वाली नहीं है। ये ज़िंदगी आपको दुनिया के अंदर ये एक मरतबा मिली है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेंगे, ऐ अल्लाह एक मरतबा ज़िंदगी और अता कर दे ताकि तेरी इबादत कर लूँ। आपको दोबारा ज़िंदगी अता नहीं मिलेगी, आपको दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको दोबारा ज़िंदगी अता
نہیں کرے گا۔ آئیے اللہ رب العالمین سے آج یہ دعا اور عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ رمضان المبارک کے اندر جس دل جوئی کے ساتھ، جس پکے ارادے کے ساتھ ہم نے تیری عبادتوں میں اس مہینے کو گزارا تھا، سال کے 11 مہینے بھی اس طرح سے ہم تیری عبادت میں گزاریں گے۔ اے اللہ ہمارے جتنے گناہ ہوئے ہیں اس کو تو معاف فرما، ہماری نیکیاں جو ہم نے کی ہے رمضان المبارک کے اندر اے اللہ رب العالمین تو ان نیکیوں کو قبول فرما، اور ہمیں سال کے 11 مہینے بھی اس طرح نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر عمل پر مداومت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اہل ایمان والوں کے ساتھ ہو، اہل ایمان پر ہو، ایمان کے ساتھ ہو، اور اللہ رب العالمین جب ہمارا آخرت میں نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے تو ہم جنتی قرار پائے۔ اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو جنتی ہو۔ اے اللہ ہمارے ان تمام بھائی جو ان رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سستی اور کاہلی میں پڑ گئے ہیں، اے اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ فرض عبادتوں کی پابندی کرے، ساتھ ہی ساتھ نفل عبادتوں کی پابندی کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔